بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم حتی تسکنہ ارزقتون وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد الہی صف ماتم وچھائی اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما مالک اللہ بانیان مجلس جتنے مرحومین مومنین و مومنات اس علاقے دے شہر دے جتنے سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے صف دا صدقہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما جتنے بزرگ سخی حسین دی مجلس ٹورائن میرا مالک شفاء کلی عطا فرما جتنے ماتمی بھرائن میرا اللہ قدم قدم تے محافظت فرما تھوڑی جی امین بلند کرے آئے میرا مالک مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ ساڑھے پردے علی حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دا جلد ظہور فرما دعا دی قبولیت واسے ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرما عزادار کافی ہو صلوات دی آواز بہت تھوڑی ہے کوشش کرو مل کے بلند ترین صلوات تلاوت فرما اجازت ہے جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات للہ رب العالمین السلام تو والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعلان پہ ہوندن شام دے وچ تھوڑا جواب علی دیا دیا توڑی آئے قبول فرما آج دو جماعتی اسانی جس بندن اور کوئی دکھ یاد نہ آوے وہ کوشش کرے نہ دینا چھ محمد دی دھی دیا دکھا نو یاد کر کے آئے میں سترہ کیے قدیم دے عزادار ادھے مجمع میرا وین سمجھیا چلو ادھے عزادار نہیں سمجھ سکے میں ستر مکمل کر دینا اعلان پہ ہوندن شام دے وچے آؤ ویکھو پردادارے کمینے حساس کے آدھے آئے بے وارس نجیندہ دل آدھے او بے شک آن کے بے وارس نجیندہ دل آدھے او بے شک آن کے دنیا دار بندے بیٹھے روز مرہ تسی اعلان سن دے گلیاں بازاراں چلان مسجداں چلان بارگاہ چلان شاہ جیوڑی آلیاں بزرگ فرمیندے ہوندے آئے نکلان اس ویلے ہوئے جڑ ولی دی دھی دا پہلا قدم شام دے نجس محول چاہ او اعلان میں بینڈ دی شکل پہ کردہ اعلان پہ ہوندن شام دے وچ تے آوے کھو پردادارے او بے وار
رسین جیندہ دل آدھے او بے شک آن کے جڑے بھیڑا دے پھرا بیٹھے ہو سمجھ آوے تہائی کرے ایسا ہی آدھا پیا جڑا پتھران دی او برسات دے وچ وہ ڈٹھا بھین نے ویر بیمارے سجاد دے زنجیر چم کے اصغر دی بھین پہ یادیے میں وارس ہن جیندہ دل آدھے او بے شک آن کے بزرگان دے رنگی شکر بزرگان دے رنگی چھے آدھا پیا جڑا پتھران دی او برسات دے وچے ڈٹھا بھین نے ویر بیمار اصغر دی بہن پہ یادیے میں پتھر جھلے لیا تیرے حصے دے تو لگوانجنا میں پتھر جھلے لیا تیرے حصے دے تو لگوانجنا جڑا بندہ جے توڑی ہائے نہیں کر سکیا او وین سناوا جڑا میں پہلے سال شام گیا میں غازی دی سین دی قبر تے کیتا بزرگا دے آئی علی دی تھی کڑے رنگ شام آئیے گھن زخمی نو او بھر جائیں حکومت میری سین بازار چیا نوکرا ڈٹھے ویر دے قاتل آئیو کرسیاں تے میری سین دی دل کیڑا بندے جڑا آئے نہ کرے بزرگ فرمین دے ہوندے آئے لگا پتھر ربا پدے بازو تے میری سین جلال چیا سرسو علی دی دھی پیا دیئے میں نسل امیہ او کار ختم ڈیندی او میں نو چوپ سجا اللہ مان آئے تا توڑے واسے چھے نوکرہ 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 بابا جتنی واری آنکھو نوکرہ لگا پتھر ربا پدے بالو تے میری سین جلال یا حسین علی دی دھی پیا دیئے میں نسل امیہ کار ختم ڈنی ہمیں نو چوپ سجا ایک واری جتنے حلقے دے ماتمی ہو میں سیدہ میں منت کردہ پیا ایک واری سجا بازو چوے آئے اللہ واسے جتنے ماتمی ہو میں وین اپنی ذاکری واسے نہیں میں پردے علی نو راضی کرن واسے کرن لگا علی دی دھی دا پہلا قدم بازار چایا لوگ حساس کے آدھے آئے جنہوں ٹورن دا وال نہیں آندہ وہ باغی دی وڈی بہنے بی بی آدھی باکر دا بابا کڑیاں تو متھا چاہتے ماں دی حالت ویک بزرگ آدھے آئے ادھے علی دی دی سجاد نو بلایا ہے شمرتی اللہ دی لانت ہوئے اس پہلا تازیہ نہ سجاد نو مارے ہے بی بی چوپ رہی ہے تو جا تازیہ نہ مارے ہے بی بی بولی نہیں اس تری جا تازیہ نہ چاہے ہے بی بی آدھی رک دائے یا میں سڈا غازی ابا شاہ جیونے علیہ غازی دا نا آیا عباس دے سار پرواز کیتا ہے علیہ دے سار تے آکے آدھا جی میں حکم دیتا ہی آیا جو شام دے وچ وہ ماتم آئے جو کاربال چاہ یا حسین صدقہ صدقہ ہاتھ پکڑو علیہ راضی ہوئے نوکرہ جتنی واری آنکھو نوکرہ غازی آدھا جی میں حکم دیتا ہی آیا جو شام دے وچ وہ آئے جو کاربال چاہ یا حسین المالا پیا دینا بھج دے گھوڑے آئے لاشا تے نا ہاتھ وچ رسیاں فضل دا بابا رو کیا دینا لگ دی برچھی جی نوکر بھائی جان نوکر غازی آدھے جی میں حکم دیتا ہی آیا جو شام دے وچ وہ انج کاربال چاہ فرمو المالا دینا بھج دے گھوڑے
اکبر دا بابا جتنی اکھا جتنے جی بابا پھر آکھا بابا نوکرا بزرگ جو میری مجال کوئی نہیں غازی یاد ہے جی میں حکم ڈٹھائی آیا جو شام دے وچ وہ انج کربل چا فرماؤ المالا دینا بھج دے گھوڑے چل روکے بزرگا ایک وین دا اضافہ کردہ پہلا قدم بازار چایا شبیر دیاں سانگ تے اکھا بند ہوئی ہیں بی بی یادی حسین آدل پیو دا پترے کربلا میں تیرے قاتل گن دی رہی ہیں بی بی یادی اکھا کھول بھین دی مقتل آگئی ہے ادھے بھران بلائے ایسے ادھے میری سینڈا دیئے ایک چادر دیو میں توڑے نبی دی دھی دی سکی دھیا ادھے آلیہ چادر منگی ہے ہن باکر دا بابا تڑپی ہے پیو اکبر دا بابا تڑا پرسہ قبول فرماوے جتنی اکھاں جتنے آنسو علی دی دھی دے شام ماون تے وسین میرا اللہ انہ دکھن دا صدقہ اس مکان دا صدقہ جی میں نوکرم بابا دھی علی دی ارادی ہونے اے اکھ دنیا دے کسے غم میں چنہ وسے انہ روندی اکھی نال ایک باری دعا کرے آئے میرا اللہ اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات خصوصاً جنہ دے اس آلِ ثواب واسطے صف ماتم بچھائی گئی میرا اللہ اس مکان دا صدقہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما گاہج قبول فرما اکھی صاف کر کے انیوں پونچھ کے آلیہ سین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت فرما محمد والے مجلس ازادی قبولیت باہرویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے ایک کو درود پڑھو تے سارے مل کے باواز بلند پڑھو نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند چسائیں عبادت اتنی عظیم ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جنہ دا امام علی ہے بازو بلند کر کے حضرت عباس سے علم نو سلام کر سو ہر بندہ جو رتنال بولے حیدری یا علی عبادت دا میرا ایک قصہ مکمل عبادت دا دوجہ حصہ مکمل کرنے واسطے میں نبیاں دے سلطان نبی دے فرمان تے عمل کراں کہ ساڑیاں مجلساں نو زینت دیو میرے بھیرا علی دے ذکر نال تو اگر بزرگاں بھائیاں دی طبیعت ہوئے مزاج ہوئے دل ہوئے تو میں تھوڑا جا فضائل جناب دے ذہن دے حوالے ایک دو سطرہ دا حکم ہے وہ سطرہ سن لو ان دے بعد ایک ادھی سطر میری مرضی دی ایک دو وینڈ تے اس تالے بھیرا دے حوالے ممبر کریے 4 سطرہ اور 17 میرا دل میں تو ان خاک کے کربلا دی عزت سنا جتنے بادشاہ دے شریف فرماؤ ہر عزادار اگے ہاتھ بن کے ایک منت پہ کردہ علی ولی اللہ پڑھنا لے دی کدی نماز قضا نہ ہو جس خاک تے توڑا سجدہ ہوندے نا وہ خاک سکی حسین دے اون تو پہلے کیڑے رنگے چھے پھر مولا شبیر دے قدم لگے تو اس مٹی نو کتنی عزت مل لی اس مٹی نو کتنا مقام ملیا اس مٹی نو کتنا شرف ملیا اور یقیناً شاہ جیونے آلے ہوئے نا 4 سطرہ دے بعد میں قصیدہ پڑھنی چسانی ہو سی تاریکی یہ انسان کو ضیاء دینے لگی ہے سائن دعا فرمے سو جس بندے چلو پہلیاں 2 سطرہ 2 لفظ مشکل لگن میں دس دینا تاریکی دا مطلب ہوندہ ہے اندھیرا ضیاء دا مطلب ہوندہ ہے روشنی پھر سن لو تاریکی دا مطلب اندھیرا ضیاء دا مطلب روشنی میں ربائی چاہ دونا میں یتا 14 کر دن جو پنن دا وال آندو جس بندن کچھ نہ کچھ سکی حسین دے بوہے تو ملے ہو میری گل دی تائید کرے میں صدر قصیدے دی آکھاں تاریکی انسان کو ضیاء دینے لگی ہے
ہے خاک مگر عکس سما دینے لگی ہے، شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے، مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی۔ حیدری نہیں بھائی، یا علی سارے اکھے حیدری مہربانی جی۔ اگر ایک بندہ بادشاہ دنا چاہتا ہے پھر کوشش کرو یا علی سارے اکھے، بادشاہ دنا چاہتا ختم قرآن دستا۔ شبیر نے مہربانی جی، زندہ باد زندہ باد مردہ باد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرق۔ شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے، مٹی بھی زمانے کو شفا، ایک واری بولے کم از کم دمجمت میں ستر آکھاں، مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہے۔ پہلا قصیدہ میں سرکار باب الحوائج حضرت عباس دا خطبہ پڑھن لگا۔ جیڑا بندہ میری ذاکری تو واقف ہے، میں بادشاہ وندے ڈھیر سارے خطبے ممبر حسین تے قصیدے دی شکل اچ پڑھے، اور میری ذاکری نہیں، وہ فقط عالیہ دی دہلیز تے سار رکھن دی خیرات، وہ توڑی دعا دا صدقہ۔ تو بادشاہ حضرت عباس قریب کریے جی موضوع، چونکہ موسمی میرے سامنے، پھر دن ایسا، نوکریاں جگہ جگہ، بھائی ممبر تشریف فرما ہو گئے۔ 10 محرم میدان کربلا، علی دا شیر پتر گھوڑے دی زین تے سوار، حکم کیتا ہے تے ہن سنو جی۔ ڈھیر سارا لشکر مرشد عباس سے سامنے، اس لشکر چو کچھ بندے اگے بدے بھائی جان، غازی عباس سے سامنے کھلو کے پیدے نے اتنا لشکر ہے، اتنے لشکر نال کوئی حق اللہ لڑی نہیں سکتا۔ ذرا تعارف تے کرواؤ، گلی محلے چ ایک بندہ دو بندے نال لڑ پوے ویکھن والے پریشان، بڑا بہادر ہے بڑا دلیر ہے، اوتھے لکھاں دی فوج، ایدے علی دا علی پتر، انہاں کہا بھائی تعارف کرواؤ، اتنے لشکر نال جو حق اللہ لڑن آ گئے تہاڈا تعارف کیے تسی کر کی سکدے ہو؟ انہاں کہا کر کی سکدے ہو، گھنٹے دی توضیح میں تن منٹاں ہی سنا کے سطر پڑھن لگا۔ انہاں کہا اختیارات دسو، اپنا تعارف کرواؤ۔ حضرت عباس سے چہرے تے باب علی دا جلال آیا، کربلا دے میدان اس کھلو کے علماء نے جڑا تعارف کروایا، دل ہوئے تے پڑھیے سطر سے۔ میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں۔ جناب امام علی ہاتھ بلند حیدری بھی دکھا سکتا ہوں، میں شجاعت کے وجہ ہے بھی دکھا سکتا ہوں، میں شجاعت کے وجہ ہے غازی دے نوکر بھی دکھا سکتا ہوں، پچھلے آواز میں شجاعت کہ ہاتھ شہن دے بے ماتم آلہ تائید ہو جائے میری گل بھی سمجھ آ رہی سکتا ہوں، میں شجاعت کے وجہ ہے بھی دکھا سکتا ہوں، میں شجاعت غازی عباس پیدر میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا نہیں، ستر مہینے دی پڑھن لگا وہ سردی توڑی دور ہو جائے، سردی دور ہو گئی تے ہر رضادار میرے حق کی دعا کر دے سی، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، مان نہیں سکتا۔ میں جدوں دی ستر شروع کی تھی ہے، میں فرد ثانی پڑھا تے غازی دا نوکر میرے حق کی دعا نہ کرے۔ ایک بندے حضرت عباس نو سکھے بار بار آکھ رہے ہیں، لشکر زیادہ حملہ نہ کر سو، لشکر زیادہ حملہ نہ کر سکسو، کی میں لڑ سو، لفظ حملہ ہے تے غازی پہ دین، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں، میں بنا ہم لے کے لشکر کو بھگا سکتا۔ آئے سارے بولو حیدری، بڑی مہربانی سے بہت شکریہ سید آرادی ہوئن، اور آکھے حملہ کے میں کر سوتے غازی پیدن، میں بنا ہم لے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں، میں بنا ہم لے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں۔ غازی عباس تعارف کروائے، ام البنین دلال ہے میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں۔ عباس پیدن میں بنا حملے کے لشکر کو، بولو بھائی میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں۔ ایک بندے سوال کی تو سکے ایڈا وڈا صحرا ہے، ایڈا وڈا میدان ہے، میدان ہے، ایڈا وڈا صحرا ہے، اتنے صحرا وچ لڑ سکے میں انہاں کیا صحرا وڈا ہے تے گا ایک بائیں دے میں بابا
سی مہربانی جی اگر ہون بند ہویا تو پھر نہ چلے سو ایک ماحول رب تے ٹوٹ جاوے پھر پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں میں بنا حملے میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں انہاں کہا ایڈا وڈا صحرا ہے ایڈی وڈی فوج ہے ایڈا وڈا میدان ہے لفظ آیا کہ ایڈا وڈا صحرا ہے ایڈا وڈا میدان ہے کہ میں لڑ سوتے غازی پہ دین میں ہوں ایک بائیں دے میں پاوے دے نہیں تو واللہ میں ہوں ایک بائیں دے میں پاوے دے نہیں تو واللہ نوک نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکے حیدری اچھا سارے بولے گل سنو بھئی ایک بندہ اگر بادشاہ دا نعرہ لواندہ ہے تو یا علیہ کھڑے کو مسئلہ ہے تو بادشاہ دے نوکر بیٹھو پھر ایک بندہ ایڈی جرت نہ لاتے نعرہ حیدری کوشش کرو بھئی یا علی تے سارے عکس ہو انہاں کیا کر کیا سکتا ہے نوک نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہے نوک نیزہ سارا مزاج تو اڈا میں ہور چاہیے اوکھی گل تے پانچ بندے ہی بولن تے پڑھن والا راضی ہے چونکہ دعا میں حصے دی جڑی ملنی آئی وہ مل گئی ہے ایک سطرے چ میں اشارے دی دعا چاہیے ذاکری کو گلاں ہوندیاں جنہاں دا تعلق اشارے نال ہے اشارے دی دعا چاہیے لفظاں دی دعا دی دتی جے دعا ایک بندے نا غازی عباس نوں تان مارے اس کہ دریا تے ساڈے کول پانی تے ساڈے کولے ہتھیار تے ساڈے کولے فوجاں تے ساڈے کول زیادہ ہیں انہاں کہیا پانی ساڈے کولے مرشد آکھیا کیا کھئی اس آکھیا پانی میرے کولے ساڈے کولے تے غازی پیا دین یہ تیرا وہم میں موتا جوں میں پانی کا مہربانی علی بھائی مہربانی سر لو ایتھے مزاج رکھو تو میں نتیجہ علی صدر دیواں میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نوک نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں میں لفظاں دی میں اشارے دی داد چاہی دیئے پانچ زداری میرا اشارہ سمجھو میرے آن دا مقصد حل لے اسا کہ دریا ساڈے کولے پانی ساڈے کولے فوجاں ساڈے کولے انتغازی پیا دین یہ تیرا وہم میں موتا میں پانی کا یہ تیرا وہم میں موتا جہوں میں پانی کا میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکے صدقے مہربانی سر سارے بولو حیدری حیدری میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں میں تو دریا وہ سکھیا پچھلیاں گلہ پچھے رہ گئیاں کم از کم میں 9 لاکھ ہے کائنات اچھ کوئی مثال ہی نہیں ملدی بھئی ایک بندہ 9 لاکھ نال لڑ لکھا نال لڑندہ کوئی طریقہ ہے کہ میں لڑ سو عباس چوپ رہے گلہ ذہن چ رکھے میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نوک نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں میں تو دریا کو بھی قدموں میں اس اکھے کم از کم لکھیں دکھ لگنا ہے میں اس بندے تے جس بندے دے گھر تے غازی دا علم میں جڑا گھروں نکلے تے علم نو سلام کرے گھاری داخل ہوئے پھر غازی دے علم نو سلام کرے تے پھر فضائل حضرت عباس دا ہوئے تے سار ہلا جاوے اس اکھے کیویں ہو سکدے جو اتنی فوج نال حکلے لڑو تے غازی یا دنات نو دساواں میں ہوں عباس سے میں معجزے نما کا بیٹا ہوں شاباش مہربانی جی یہ حد سلامت ران مقدی ہے میرے حصے دی پڑھائی میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نوک نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں ٹر جائے جڑا ہلکے دمادوی سڑویندے میں ستر باب الہوائی دے خطبے دی پڑھاتے بندہ سیر ہلاوے اس اکھر 9 لاکھ تے غازی پہ دین میں ہوں عباس سے میں معجزے نما کا بیٹا ہوں میں ہوں نما کا بیٹا ہوں تیرے 9 لاکھ کو مٹی میں ملا سکتا بند کر دے یار نہیں چلتا تیرے کو
بس ایک سطر ہور او دے بعد ایک دو وین تے بھائی دے حوالے ممبر کری ایک سطر پنجابی زبان دی اور اس سطر میرا دل لے کے میں دساں جو عزت حسین کتنی بلند ہے اور جدو بھی میں سکی حسین دا موضوع شروع کرا میں ہر ممبر تے محنت کر دو نا بھئی گال حسین علیہ السلام دی ہوئے تے گال دوں گا گھران دی ساجی سنی بھیراوان دی بھی اتنی ہے تے ماتمی بھیراوان دی بھی اتنی ہے چونکہ گال سرکار حسین صرف شیعہ دے امام نہیں حسین پوری کائنات دے امام اور پھر گال سکی حسین دی ہوئے تے گال محمد مصطفیٰ بادشاہ دے نواسے دی ہو رہی پھر گل دوں گا ویڑیاں دی ساجی ہے چلو کچھ لوگ جڑے اجے بھی یاد ہیں حسین صرف شیعہ دے امام نے تو میرا دل ہے کہ میں شیعہ سنی بھائیاں بادشاہ دے ممبر تے کھلو کے ونڈ کر کے دساں جو حسین کہندہ پڑھئے قصیدہ سائیں رب دی سو مکروز جہان حسین دہے رب دی سو مکروز جنہ امام علی حد شاہ حیدری دو جانا رہے دری تری جانا رہے دری چوتھا نہ رہے دری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نہ رہے دری بار بار آکھنے ہیں رب دی سو مکروز جہان انج نہیں کم از کم مدے مجمع بولنے تے میں ثانی آکھنے رب دی سو مکروز جہان ایدلے بھرائی رلے جی رب دی سو مکروز جہان میں اگلی ستری ڈساں جو حسین کہن دے تے کونے حسین دا رب دی سو مکروز جہان حسین دہے سر چاو میں حسین دہے غیرت مند ہر ایک انسان حسین دہے انتہائی مہربانی اس وجہ تو آکھے جو حسین پوری کائنات دے امام نے مہربانی دے مہربانی بابا مہربانی چلو ایک ایسے سطر دا حکم ہے اور من 10-12 سال ہو گئے میں سیدہ دے پتر دی نوکری کردہ پیا جتنے سال میرے اللہ لکھے نو بادشاہ حسین دی نوکری چھ گزرنے جیڈی سونی میں وانڈ کرن لگا نا جی اتنے آسان لفظ ہیں میں وانڈ کر ہی نہیں سکے اپنی ذاکری کہ کون حسین اور بڑے ہی آسان لفظ نے کسی بندے گل سنائی اس گل تے پھر 4 سطریں لکھیں گے انہوں نے دسیا کوئی گھار آئی حسین دیا دشمنہ دا انہوں چو ایک بندے تے کرم ہویا تو اس گھر تے غازی دا علم لا لیا اس علم لایا تے رشتہ دار چھڑ گئے برادری چھڑ گئی ٹبر چھڑ گیا میں ہر ممبر تے آدھا جنہوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین نہیں چھڑ دا انہاں کہ کوئی دلیل ہے بھائی ایک باری اپنے دل لئی سرکار محمد مصطفیٰ دے پتر دی محبت رکھ کے تے ایک باری اکبر دے بابے دی محبت اپنے دل لئی وسا کے ایک چلو اور مختصر کر دئیے کچھ عرصے بعد نا جی 4-5-6 مہینے بعد انہوں نے دسیا بھائی انہوں نے کوئی فیملی فنکشن ہے ایونٹ ہے یہ کٹھے ہوئے تو رشتہ دار نے اسنو مذاکن طنز کرن لگ تو انہوں نے چنگا بھلا وسدا ہے علم لائی تسی چھڑ گیا ہائے ساری مجلس بھول جوے آئے اے ستر دلان تے نقش کرے آئے مسلح تے بابو تاں دعا کر دے آئے غازی دے ماتمی حلقے چکھلو تاں دعا کر دے آئے رب دی سو مکروز جہان حسین دہے غیرت مند ہر ایک انسان اس اکھے علم لائی اسی تیرے تو دور ہو گئے رشتہ دار رکھو چپ ریا ماتم کی تے اسی ہٹ گیا چپ ریا انہاں کہا مجلس کرائی اسی تین چھڑ گیا چپ ریا ایک بندے ایک رشتہ دار اس نتانا ماریا اس اکھے تو جو محمد مصطفیٰ دے پتر دے بوہے تے جھکے ہیں حسین تین دتا کیا آئے شبیر کولو تین لبھیا کیا آئے ہن حسین دے نوکر جلال چاہ کے رشتہ دار دا ہاتھ نہ پہ آئے اپنی حویلیش داخل ہوئے تے اشارہ کر کے دیا تینو ڈساواں سوڑ شان حسین دی کیے آؤ مایا بھین ابھی وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھ گیا جڑا ہاتھ ہلکے ماتم واسطے اٹھ دا صحیح مہربانی جی مول پہ گیا جی آن دائی مقصد حل ہو گیا نوکرہ سائیں جس جہان نو رشتیاں دی وانڈ دسیے اس بادشاہ دا نا حسین اس اکھے کونے حسین اس اکھے آڈا ساما سوڑ شان حسین دی کیے یاد رکھیں سارا قرآن حسین دہے رب تو پوچھ لے رب رحمان حسین
آدھا پیاں ہائی روت اکبر دی شادی دی بھائی دا حکم آئی جتھو توڑی آواز جاوے نا میں کوشش تے کرساں جو مہاراجہ دار نو حسین دے پتر دا وینڈ سمجھاواں چلو اگر نہ آواز آوے جتھو توڑی آواز آوے ہائے کر لوے میں پیادہ ہائی روت اکبر دی شادی دی تے نائی ویکھیا پیو پر نا کے رو کے سیدہ دائی میں کو کچھ نہیں ڈسدا وچ کربل دے مسلح دا پتر صدقہ میں کو کچھ نہیں ڈسدا وچ کربل دے مسلح دا پتر میں صدقے تحمل نال حوصلے نال میرا وین سمجھ لوے آئے تے پھر رج کے ہائے کر لوے آئے سیدہ دائی میں کو کچھ نہیں ڈسدا وچ کربل دے مسلح دا پتر اللہ بھیراما دے جوڑ سلامت ران ایک وین سنے آئے او کھڑا حق لاد دے او آج غازی نو اکبر دی لاش تے آکے او کدی منہ چم دے کدی گال چم دے ہاتھ بھجی ہوئی سانگ چھے سیدہ دے بولیا یو میری کمر جھک گئی ہے سیدہ دے بولیا میری داڑھی سفید نہیں علی دی ارادی انہیں نوکر بابا نوکر چونکہ حکم آئی بس جتنا وقت میرا رہ گیا میں اس کو 2-4 منٹ چھڑسا بڑا سونا یہ حسین علی اکبر بڑا نفیس آئی شبیر دا بچڑا بڑا گھٹ پڑدا میں ایام محرم تو علاوہ شبیر دے پتر دے دکھ مگر انہوں دا حکم آئی تے مکمل شہادت نہیں میں ایک وین کردا ماما بھیڑا گل سمجھ سن اس طرح پردے ہونا تو نہ سمجھ آوے تے ہائے کرے آئے اچھا باندوات پڑھ دے نہائی روت اکبر دی شادی دی نائی ویکھیا پیو پرنا کے سیدہ دائی میں کو کچھ نہیں ڈسدا وچ کربل دے مسلح دا پتر سیدہ دائی اکبر ویکھ تسئی تیرے پیو دی داڑھی سفید ہو گئی ایک لحظہ میری گال سمجھ سمو دے بعد پھر ایک بند پڑھ دا سے کتنا سونا ہے علی اکبر کتنا نفیس ہے علی اکبر پردیداران دے حصے دی گل لے تو آن سمجھ آوے تک میری راج کے ہائے کرے آئے وہ آدھین اتنا نفیس آئی جو علی دی آلیت ہی 18 سال اکبر نو برکچ پلین دی رہی اور پھر 18 سال انج پالیا جو زینب اکبر دے بدن تے مٹی نہیں لگن دی آگا نسیم عباس رضوی دے درجات بلند ہوئے وہ انجی علی اکبر دا مصائب پہ پڑھ دے انتے کسی عزادار اٹھ کے سوال ساری زندگی ہو گئی ہے شبیر دے پتر دا دکھ سن دیا ایک گل دی سمجھ نہیں آ سکی انہاں کیا پوچھو کے پوچھنا چاہن دیو عزادار ہاتھ بن کے دے اس سے گل دا جواب دیو علی اکبر نو برچی کانڈے چ لگی یا سینے میں چ لگی ہائے کدی ہائے نہ کرو او نہ فرمایا کانڈے چ اسا کہے گا سب کوئی دلیل ہے تھوڑی جی رینج ودا دے سونا کیا کائنات چما پتر ہی نہیں جمعیا جیڑا بنو ہاشم نو نہ سامنے کھلو کے سینے تو وار کرنا کتاب دانا ہے مجالس المنتظرین کتاب علی لکھ دن کے میدان کربلا حسین دے قاتل سب تو ڈھیر علی اکبر مارے جس پاسے لیلہ دے پتر دا گھوڑا جاوے اللہ شن نے ڈھیر لگ جاوے کچھ کمینیاں نہ کمینیاں جو ایک کمینہ ہی جس طرح حسین بن نمی سارے اکھو اللہ نے 2-4 منٹ دی تمہید مکمل نہیں مدد دیکھ وین کرنا اس جس لئے حملہ ویکھے نا شبیر دے پتر دا یادہ سینجا نہیں زین تو لانا انہوں دھوکہ دے کہ زین تو لاؤ مجالس المنتظرین لکھ دیں کہ جس راستے تو حملہ کر کے اکبر بابے دا سلام کرنا آویا اتھے آس پاس ڈھیر ساریاں جھاڑیاں اسا کیا ایک اس پاس سے بہ جاؤ 2 اس پاس سے ہون جس لے علی اکبر دا گھوڑا ولے نا واپس ایک اٹھ کے گلنا لاؤ دوجہ برچی دا پھل اکبر دی کمرے چ مارو پہلا جملے جس جملے تے مہرے دے بعد میں پتہ کر سا صحیح میں کتنا پڑھنا ہے وادن کے سونا حملہ کر کے لیلہ دے پتر گھوڑے دی واگ ولائیے
پنجواں قدم علی اکبر سردار دے گھوڑے چاہے تے ایک کمینہ اٹھ کے پیاد ہے اکبر تینو جنگ یاد ہے تیری پھپھیاں دے خیمیاں نو بھا لگے لفظ بھا جس لے سغرا دے بھیرا سنے نا انج گھوڑے دی زین تو بہے کہ علی اکبر خیام والے پاس سے ڈٹھا تے ایک کمینے اٹھ کے برچی دا پھل اکبر دی کنڈے چ ماریا شاہ جیونی والوں میں برچی کے سمجھاواں پچھلا حصہ ہوندا ہے لکڑ دا اگلا حصہ ہی لوہے دا وہ لکھ دین کہ اے وجہ وار اتنا تیز آئی برچی لگی کمرہ لے پاس سے لوہے دا حصہ اکبر دے سینے والے پاسوں باہر آ گیا اور پھر جس برچی ماری ہے نا اس سے اللہ دی لعنت ہو گئی وہ برچی مار کے رکیا نہیں اس جڑا لکڑ دا حصہ ہی نا وہ سغرا دے بھرا دی کمرے چ بھن چھنے جوان ہائے کرو نہ کرو میں سیداں تہاڈا مہمان ہاں چھوٹا جہا بطول دے پتر دا ذاکر ہاں بزرگ جتنے ہونا میری تواڈے نال گل ہے چونکہ تواڈے ونڈے دا جملہ ہے وہ دن کہ علی اکبر نو لگی یہ برچھی تے گھوڑے دے گل وچ وہیں پا کے پیادا ہے جتنا جلدی ہو سکدے مینوں خیمے دے قریب پہنچا گھوڑا دے کیوں مولا اکبر دے تو نہیں جاندا میرا پیو ضعیف ہے میں جوان علی اکبر دے گھوڑے دوڑنا شروع کیتا بس مقامہ سیمین کرا ناویں یا 10ویں قدم تے نواز رسول دا پتر گھوڑے دی زین تو زمین تے آیا تے لاندے پہ علی اکبر حق کر لیتی ہے بابا جلدی آ تیرا پتر جھاڑ پی بزرگا دین کہ حسین دی پاگ دے پیچ کھل کے گل لے چاہے اے ہاتھ جڑے مظلوم دے بھیڑ آئی نا برداشت نہ کر سکی انج لڑ کنات دا ہٹا کے پہ یادی حسین کیا ہویا زمین تے جھڑ کے آدھے بہن میرا اکبر مویا بسم اللہ کرا سے تھوڑی جی ہائے اور بلندتے میں تیرا سلام کرا فرمایا کن ویندے ہو حسین آدھن علی اکبر بلایا میں پتر نو ملن وینا گھنٹیاں دی گل لے جڑی میں منٹاں مقامن لگا تک وین کرن لگا خیمے تو ٹورے شبیر اور بزرگ آدھن کہ جڑا حسین پتر نو ساڑھ ماریا تے 9 لاکھ ہستا تے شبیر آدھا کتھے لتھے ہو میرے نانے دی شکل والا بچڑا حسین کدی سجے جھڑن دائی چلو ایک جملہ میں اور پڑھ دینا بزرگ آدھن کہ خیمے تو لے کے پتر اکبر تک شبیر انجایا جو 6 مہینے دا بچہ اپنے سہے نہیں ٹھوڑ سیدہ میری مدد کریں جس 70 دا حکم آئی میں وین کر کے سلام کرا اوکھا تے بھا میں سوکھا شبیر اتھے آئے جتھے علی اکبر ریتے آئے حالت ایک بری بلا تشبیح بکھا ہے حالت ہے انج ہاتھ علی اکبر دے سینے تے اکھا میرے مولا دیاں بند تے شبیر آئے نا علی اکبر دے قریب تے اکبر خوشبو محسوس کیتی ہے باب حسین دی 5 بندے ہی ہائے کرو تے میرے جملہ پڑھن دا مقصد آلے بابے دی خوشبو محسوس کر کے تے اکھا بلا تشبیح کھولیاس تے اکھا کھول کے پیادے بابا آ گئے ہو حسین آدھے نہ آ گیا من نہیں سکتا تم ازادار ہوئے تے ہائے نہ کرے آدھے بابا ایک گل دا جواب تے دے وہ فرمے دن پوچھو میرا داڑھی لاندہ اکبر آدھے بابا تو آدھے چہرے تے مٹی کیوں ہوئے نہیں سمجھے تے میں سمجھا دے وہاں کیوں اکبر آدھے بابا گھوڑے دی زین تو میں جھنے ہیں مٹی تو آدھے چہرے تے لگ گئی شبیر آدھن کتنی بار جھنے ہیں آدھے بابا ایک بار شبیر آدھن تیری جوانی دی قسمیں میں خیمے تو تیرے آن تک 36 بار زمین تے مو دے بھا انج علی اکبر اب آلہ آئی بابے دے چہرے تو مٹی صاف کر کے پھر ماما بھیڑاں دے حصے دی 17 دے بعد میں وین کر لگا اے ہاتھ بادشاہ دا سیدنے تے سے اے ہاتھ متھے تے رکھ کے پیادے بابا پتر دا چھیکڑی سلام ہوگی حسین دن اکبر تو ٹور چلے ہیں سمجھ سا جملہ اکبر تو ٹور چلے ہاں بابا شبیر دن پھر زندہ تو میں بھی نہیں رہا آج انہیں سلام کرنا جو میں پہلے کردہ ہمیں کیویں بابا شبیرہ دن اگے میں آمائی تے تو دوئے ہاتھ متھے تے رکھ دائیں آدھے بابا تسی ضعیف ہونا برداشت نہ کر سو ہاتھ تے ہاتھ رکھ دن ہاتھ چاہ میں ابراہیم نہیں میں حسین اکبر ہاتھ چاہیا صدقے بھائی اکبر ہاتھ چاہیا شبیر دی نظر پہ گئی اکبر برچھی لگی جی بابا درد ہوئی نہیں تے بابا رننا کیوں ہے آدھے بابا اس برچھی مار کے نا تیرے پتر نو ہکتان نہ مارے آئے جڑا تیرے پتر دا جگر مکا گیا شبیر آدھن من دسا سکتے ہیں ہاں بابا آخری 17 دے بعد بیٹھ بابا میری کانڈچ برچھی مار کے میرے گھوڑے دی واگے چھات پا کے ہس ہس کے آدھائی میں سنے ہیں تیرا پیو وڈا صحابے رے آج تیرے سینے چکڑ سینہ پھال برچھی دا آج منسا جو حسین صحابہ رے تے اکبر تیری کیا منشا ہے بابا میں بھی تے تیرا پترانا ایک گل دا خیال رکھی او سامنے نا وہ کمینے ٹبے دی اوٹ نال وکھ دے پہ کروڑ حوصلے ہوئے تے حسین بادشاہ دے حوصلے تو قربان کریے ادنو حقلے نہیں ہوئے 1.25 لاکھ نبیاں دی قطار لگ گئی این پتر دا سر ہاتھ تیرا کیا دنو کالا برکہ دے سے یاد ہے ہاں بابا فرمایا او دادی حاجرہی اس وجہ تو آکھے جو جملہ پردے داران دے حصے دے او دادی حاجرہی او داد ابراہیم ہی جہائے کرے تو میں وین کراں آدھے بابا پھر ان برچھی نہیں کرنی کیوں شبیر آدھن کیوں اکبر آدھے بابا سجے پاسے اٹھ میرے کھبے پاسے آ اکبر کوئی راز ہے نہیں بابا تو آڈی کانڈے خیمے آلے پاسے متا دادی حاجرہ انج ناکھے ماں لے پاسے کانڈ کر کے پتر دے سینے چپال برچے
شبیر اٹھ کے اکبر دے کھبے پاس سے اکبر اجاز سے پہلا وین جس سے علی دی مہر ایک کو وین برچی دے کرنا ہے مکمل شہادت نہیں ایک گل دا خیال رکھی میں کڑھنی ہے برچی اکبر تو ہلنا نہیں بابا تسی بطول دے پتروں میں توڑا پتر ہو کے وعدہ پہ کرنا جیوے مرضی آوے برچی کڈو بابا میں نہیں ہلدا شاہ جیونے آلیا شبیر نادی علی پڑھ کے کھبا ہاتھ اکبر دے سیلنے تے رکھے ہے سجا ہاتھ برچی چپائے ہے پہلا ہلاوہ دیتا ہے زمین ہل گئی ہے آسمان ہل گئی ہے دوجہ ہلاوہ دیتا وال ہوران دے کھل گئے نبیان دیا پگا جہن پہیاں تریجہ ہلاوہ دیتا اکبر آدھے بابا غور نلویک میں نہیں ہلیا اے زمین پہ ہل دیئے سیدہ دے اکبر حقلی زمین نہیں پہ ہل دی او ویک اللہ دا عرشی ہل دا مرحبا مرحبا بزرگ جملہ سمسن چکے انہوں دی زندگی گزر دی پہیے دکھ سن دیا بزرگ آدھیا شبیر ارادہ کیتا ہے جو میں چوتھا ہلاوہ دیوا حسین دی نظر پہیے دو ہاتھ نے جڑے اکبر دا سینہ پہ مل دینا سیدہ دے کون میرے پتر دا سینہ ملنا لاہولے علیہ آواز ہے یہ حسین نہیں ہوں سن جاتا دادیاں نو پوترے بڑے پیارے او میں تیری ماں بطولہ میں بکیا چھوڑ مرحبا 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 ایک منزل بدھاؤ میری امید تو زیادہ رو بیٹھے حسین آدھے نمہ ہاتھ شال ہے میں جانا میرا اکبر جانے چلو سیدہ میں پورے مصائبت منت نہیں کیتی میں ہون جوانہ کے منت پہ کردہ کوشش کرے اور کوئی ماتم کرے نہ کرے جوان دا ہاتھ سینے یا سر تے ماتم واسطے آوے اکبر دی ماں لیلہ دی منے ہر جگہ میرے پتر دی شہادت نہ پڑھی کرو ساکر شہادت پڑھ دے جوان ماتم نہیں کر دے پر دے اندروں لیلہ زینب دا ہاتھ ناپ کے آدھیے نانو کے پتا میرا اکبر کے ڈا سوڑا مرحبا 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 مگی میری پڑھائی ادھے منٹ دا ایک وین حسین ارادہ کیتا ہے جو میں پنجوہ ہلاوہ دیوا ویکھی میرے پاس سے شبیر آدھن اکبر ہلاوہ دیوا آدھے بابا برچی انج نہیں نکلنی شبیر آدھن کے میں نکل سی آدھے بابا میں ویکھیا برچی دیاں ترے نوکان ترے نوکا مڑیوں یا نوکا میریاں پسلیاں پھاس گئیاں شبیر آدھن کے میں کٹا دے بابا ہاتھ پچھے کر لے دو ازانو میرے سیلے تے رکھ او شاہ جی انہیں آلیا شبیر بسم اللہ پڑھ کے دو ازانو اکبر دے سیلے تے رکھے نا آدھے بابا ہونا اللہ اکبر پڑھ کے برچی نو ہلاوہ دے شبیر نادی علی پڑھ کے برچی کڈیے کلی برچی نہیں جوان دا جگری باہر آیا ہے اس ویلے سیدہ دے نانا تیرا دین بچ مرحبا 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 برچی کاٹ کے ایک پاس سے رکھی ایک منزل ودھاؤ میں چھوڑا ممبر رات چشمہ بان کے رڑھنا شروع ہوئی مٹی کھا کے شفا بنی سیدہ دے بولے آئے میں بڑھڑا ہو گیا اکبر نہیں بولیا سیدہ دے بولیا میں وعدہ کر آیا اکھاں کھول کے دے بابا کہندے نال وعدہ کر آیا سیدہ دے اکبر میں بہنہ نال وعدہ کر آیا اس لے محمدین علیہ پاسے کر کے آدھے ہائے سورا او میں نو برچی لگ گئی ہے میرے ملن دی تانگ لہا سیدہ اکبر تو جوانے میں ضعیفہ کچھ تو کر کچھ میں کردہ بسم اللہ پڑھ کے پیو دے گل چمائی پائی ہے شبیر ٹرنا شروع کیتا ہے بزرگا دن ٹردہ ہے قدم چمدہ نو نواریا تے ہر بو سے تے یادہ اندہ بے موسمی آیا میرا داڑیلا آخری سطر اے حالت شبیر دے سینے نال علی اکبر دموئے سیدہ دے اکھا باندھ نہ کارو خیمے نیڑے آگئے نہیں آدھے بابا جتنا تیز ٹر سکتے ہیں ٹریا میریاں اکھا باندھ پہی ہوں دیا شبیر قدم تیز چاہیں اکبر دا سر لاہن لگ پی ہے حسین پتر دیا اکھا باندھ ہوں دیا ویکھی ہیں اکبر نو ریت لٹائے خیمے آلے پاسے بائیں ودھا کے آدھے ہو جنہ ملنے جینے آئیو اکبر نو ہون جلدی با ہیرے آؤ میرا نہیں بچدا او خطبہ ہمیں سوکھا شبیر پتر نو لے کے خیمے چایا تاریخ دی اکبر دی لاش تے پردے داراں پتھراں دا ماتم کیتا شاہ جی انہیں آلیا میرے ممبر دی قسم ہر بی بی سونی مکان دیتی اصغر دی ماں رباب آئیے ہون وین ودھنے شروع ہوئے نا کار سوال کیڑی حالت ایوال کھلے ہوئے 6 مہینے دا پتر چاہے ہوئے اتھے آئیے جتھے لیلہ دا پتر ریت بھی آئی اصغر نو اکبر دے سینے تے سمایاس اکبر دی دہڑی تے ہاتھ رکھ کے آدھیے تیڑے پھال برچھی دا آج مول پانا میرا ہوندہ پتا رے جوانے کہے بیمار
لاش اکبر